کیا شریعت نے حق مہر کی کوئی خاص حد مقرر کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ کتنی ہے، اور نہیں کی تو ہم اپنی طرف سے کتنی رکھ سکتے ہیں؟ نیز کیا حق مہر عورت کی مرضی سے مقرر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے کم جو مقدار ہے مہر کی وہ تو متعین ہے، لیکن شرعاً زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے۔ کم سے کم کیا مقدار ہے تو وہ 10 درہم چاندی ہے، جس کے 34.02 گرام بنتے ہیں، اور یہ رقم تقریباً کوئی 4-5 ہزار کے لگ بھگ بنتی ہے، اور یہ تو کم سے کم مقدار ہے کہ اس سے کم مہر رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ باقی رکھنا کتنا چاہیے تو اس میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹیوں کا یا اپنی ازواج کا مہر مقرر کیا اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی لاکھوں میں بنتا ہے، اس لیے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہے، جسے مہر فاطمی عام طور پر کہا جاتا ہے، وہ ہے 480 گرام چاندی، 480 درہم۔ گرام تو زیادہ بنتے ہیں، 1 کلو سے زیادہ بنتی ہے، 1.62 کلو گرام چاندی۔ اور جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کا مہر 500 درہم چاندی، جس کی 1.72 کلو گرام چاندی بنتی ہے۔ تو اس کے اگر حساب لگایا جائے تو یہ لاکھ سے زیادہ اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر عورت کو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ میرے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کا جتنا مہر رکھا جاتا ہے عام طور پر، جسے شرعی اصطلاح میں مہر مثل کہتے ہیں، تو وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنا مہر دیا جائے، وہ جتنا بھی ہو، 5 لاکھ ہو، اس سے زائد ہو، اس سے کم ہو، جو اس کی خاندان کی عورتوں کا مہر رکھا جاتا ہے مہر مثل، وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور وہ مطالبہ کرے تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے اور اس کے اس مطالبے کو پورا کیا جانا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی مقدار میں 50 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ مہر رکھ دیتے ہیں، اس کے ادا کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور وہ محض دکھاوے کے لیے مجلس نکاح میں کہ اتنا بڑا مہر رکھا ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اس کے ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، مالی وسعت نہیں ہے، وہ ادا نہیں کر سکے گا، یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کی استطاعت کے مطابق مہر رکھنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اس میں تفریط بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ بالکل بس لابودی جو واجب مقدار ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ رکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں یا مذموم سمجھتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ جب آپ شادی پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، آپ نے بہت بڑا شاندار ولیمہ کیا، بعض لوگ 20-20 ہزار 25-25 ہزار لوگوں کو پرتکلف کھانے کھلاتے ہیں، اور کروڑوں کے اور اخراجات ہوتے ہیں، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جب مہر کی بات آتی ہے تو اس وقت بہت تھوڑی سی مقدار اس کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ عورت کی ناقدری ہے، وہ ایک تحفہ ہے جو آپ کی طرف سے اسے پیش کیا جا رہا ہے، ایک اعزازیہ ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک اتنی بڑی نعمت آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تو اس موقع پر آپ اتنے بخل سے اس کے حق میں کیوں کام لیتے ہیں؟ آپ اتنی مقدار معیار کی ضرور رکھیں کہ جس کی کوئی قدر ہو، جس کی کوئی وقت ہو، جس کو سمجھا جائے کہ ہاں ہمیں اس نے اچھا ایک تحفہ دیا ہے، تو بیوی کے دل میں اس کی قدر بھی پیدا ہوگی، اور اس کا ایک طبی یہ گویا ایک فطری حق ہے کہ وہ مہر کی رقم لے اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے۔ تو آپ تحفہ اور یہ اعزازیہ اتنی مقدار میں دیں کہ اس کو خوش کر سکے۔ آپ ویسے ہی ایک رسم پوری کرنے کے لیے یا بالکل جو کم سے کم مقدار ہے تاکہ نکاح جائز ہو جائے، تو یہ بخل کی بات ہے۔ جو دوسری چیزوں میں آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں تو یہاں بخل سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ یہاں بھی سخاوت سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں پیش نظر رکھی جائیں مہر کے سلسلے میں۔